السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 تک پڑھا تھا۔ کل کا سبق آ نہیں سکا، چلے آج آپ کو ریزن بتاتی ہوں کہ کل کا سبق کیوں نہیں آیا۔ اصل میں جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میرے موبائل کی میموری فل آ رہی تھی، تو میں نے ویڈیو بند ہو گئی۔ تقریباً میں نے 11 منٹ کی ویڈیو بنائی تو ویڈیو بند ہو گئی۔ پھر میں نے جب کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ کیا اس کے ساتھ نیو ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی، تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملا بنانے کا، اس لیے کل کا سبق نہیں آیا۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 210 to 10، اور یہ دوسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ ہے۔ چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هل، ہاں کے مخرج کا دھیان رکھیے گا۔ جب دو آنکھوں والی ہاں آ جائے یا گول ہاں آ جائے اور یا لفظ کے آخر بعض کا راؤنڈ ہاں ہوتی ہے، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ان کو ہم پڑھتے ہیں ہا ہل۔ اس میں بعض کا لوگوں کی ہا کی آواز آتی ہے تو آپ اس کو پریکٹس کریں۔ ہل ینظرون، ینظرون، نون ساکن کے بعد زوا حروف اخفا میں سے آیا ہے، تو جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو یا تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ میرے پاس تجویدی قاعدہ ہے تو انہوں نے اس چیز کو عموماً بلو کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی تجویدی قاعدہ سے پڑھتے ہیں تو آپ ہر ایک کلر کو نوٹس کر سکتے ہیں۔ پور پڑھنے والی چیزوں کو انہوں نے یہ شاکنگ پنک کلر ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو اس طرح آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کلاس دھیان سے رہیں گے تو آپ کو ادھر ہی سمجھ آ جائے گی۔ ینظرون، زوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ زوا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر صورت میں زوا پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو ہم پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اسے ہم پڑھیں گے ینظرون، ینظرون الا ان یأتیہم اللہ، الا کے اوپر جو مد ہے اسے چھوٹی مد کہتے ہیں۔ اس مد کی مقدار تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اس مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے۔ الا ان یأتیہم اللہ، نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تو قاعدے کی روح سے ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، اور غنے کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ این یأتیہم اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ دیکھیں لفظ اللہ کو پنک کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو ہم پڑھیں گے یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، ظلل، زوا کو پر پڑھنا ہے، زوا بھی حروف مستعلیہ میں ہے اور غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو غین کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ ظلل من الغمام، غمامی، میم زبر الف ما، میم زیر می، غمامی، والملائکۃ، مد کو یہ بڑی مد کہلائی جاتی ہے، اس کی مقدار 4 سے 5 سیکنڈ تک ہے، یعنی کہ 5 حرکات عربیہ اس مد کی مقدار ہے۔ کتنی ہوتی ہے سنیں، والملائکۃ وقضی الامر، وقضی القف
موٹا ہے، زواد بھی موٹا ہے. ان دونوں کو پنک کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، زواد، طا، ظا، قاف، قاف اور زواد. یہ ہیں 7 حروف مستعلیہ. یہ ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را پر پڑی جائے گی، کیونکہ وقف کی حالت میں را ساکن ہو جائے گی. ساکن را سے پیچھے ہم نے دیکھا تو میم پہ ساکن ہے، پھر اس سے بھی پیچھے آپ نے دیکھنا ہے. اگر اس سے بھی پیچھے زبر اور پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی، اور اگر اس سے پیچھے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِلَى اللَّهِ، لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ پر پڑیں گے. را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را بھی پر پڑیں گے. یہاں پہ را کو ہم نے ساکن کیا وقف کی وجہ سے. پیچھے دیکھا تو واو ساکن تھا، اس سے پیچھے میم پہ پیش ہے تو اس پیش کی وجہ سے را پر پڑی جائے گی. ہاں، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جیم کے اوپر زبر ہے تو آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. ترجع الامور. سل بنی اسرائیل، سل سیٹی کے ساتھ، بنی اسرائیل. ہمارے پاس یا ساکن کے اوپر مد ہے تو ہم مد کی مقدار کو تقریباً 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. بنی اسرائیل، یہ والی مد 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے، اور اس کی مقدار اگر آپ تجوید کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو 5 حرکات عربیہ ہے. کم آتیناہم من آیت بینہ. کم ادھر رکنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اظہار شفی کا قاعدہ ہے. اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ادغام شفی کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفی کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفی کا قاعدہ ہوتا ہے. وہاں پہ رکتے نہیں ہیں، غنہ نہیں کرتے، بس جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کم آتیناہم من، یہ آ گیا جناب اظہار شفی، میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے. من آیت بینہ. تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. یہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اقلاب کی وجہ سے آ رہا ہے. آیت بینہ. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ. وَمَن، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے غنے کے ساتھ. وَمَن يُبَدِّلْ. اب غنے والی چیزوں کو تجویدی قاعدہ جو میرے پاس سپارا ہے اس کو گرین کلر کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. یہ لائٹ گرین ہے، یہ میم ساکن کے احکامات ہیں، اور یہ ادغام بالغنہ کے. نعمت اللہ، نعمت اللہ، عین کو واضح کریں اور لفظ اللہ کو پر کریں کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. من بعدی، نون ساکن کے بعد با آیا تو نون ساکن میم میں بدل گیا. یہاں پہ تنوین کے بعد با تھا تو یہ بھی میم میں بدل گیا تھا. اس کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. من بعد ما جاءته، ما جاءته فإن اللہ. اچھا جی، مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے تو آپ نے لمبا بھی اس کو تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک کرنا ہے. ہا کو واضح کر لیجئے گا. جاءته فإن اللہ، نون ساکن کے اوپر شد آنے کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فإن اللہ، فإن اللہ شدید العقاب. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے اوپر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف فإن اللہ
اس کے اوپر زبر ہے. شدید العقاب یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پیچھے زیر آ جائے تو یا مدہ ہے. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر آپ عین کو واضح نہیں کریں گے تو عقاب ہوگا، عقاب لفظ غلط ہو جائے گا. شدید العقاب قاف کو موٹا پڑھیں گے. قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے اور وقف کی وجہ سے با پہ کلکلا ہوگا، با کو ساکن کرنے کی وجہ سے. زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. زُجِّنَ یا نون کو لمبا نہیں کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے. زُجِّنَ لِلَّذِينَ یا مدہ ہے، یہ یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے. زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. کفروا را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے اسی لیے، اور یہ باریک کاف ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، فا پہ زبر ہے، تو آپ نے ان کو کھینچنے کی غلطی نہیں کرنی. جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں کافرول یا کفرول، دونوں صورتوں میں لفظ غلط ہو جائے گا. اور را کو پر پڑھنا ہے کفروا الحیات الدنیا. جب الف یا واو اس طریقے سے آئیں اور ان کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو اور را لام کے ساتھ جوڑا ہو تو ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، یہ سائلنٹ ہے. وَيَسْخَرُونَ خا کے مخرج کو پر کر کے پڑھنا ہے. خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. را کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے اور یہ واو مدہ ہے، اسے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. من الذین آمنوا والذین اتقوا. آمنوا معاف کیجیے گا، یہاں پہ وقف لازم ہے، یہاں پہ رکنا ضروری ہے، یعنی کہ ہم اس کو پڑھیں گے من الذین آمنوا. وقف لازم سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور میم کا نشان بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اگر ہم نہیں رکتے تو معنی غلط ہو جاتا ہے، یہاں پہ رک کے سانس لینا بہت ضروری ہے. والذین اتقوا قاف کو پر پڑھنا ہے اور یہ واو لین ہے. فوقہم یوم القیامہ. فوقہم یوم القیامہ. پھر سے ہا کو دا کو ہا بنا لیں گے اور ہا کے مخرج کی آواز آنی چاہیے. واللہ یرزق من یشاء. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے. یرزق را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را پر پڑھیں گے، جبکہ زا اور قاف ان کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ان کے اوپر صرف اور صرف پیش ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. من یشاء آپ جانتے ہوں گے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے اور مد کی مقدار تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک ہم لمبی کریں گے، یہ بڑی مد ہے. بغیر حساب. وقف کرنے کی وجہ سے با پہ کلکلا ہوگا، الف مدہ کو ادا کرنا آپ نے نہیں بھولنا. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلے اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے اوپر اور اس کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.